ایسا ملک تھا جہاں چونکہ یہاں ٹوٹل آبادی مسلم آبادی تھی یہاں، لیکن تقریباً 1943 میں جب یہ کھدیڑے گئے اور ان میں ماری گئی، تب فلسطین نے ان کو جگہ دی، اور 1948 میں اقوام متحدہ نے اور پورا یورپ نے اور خاص طور سے برطانیہ اور امریکہ نے زبردستی ان کو اسرائیل کی شکل میں ان کے لیے ملک گوارا کر لیا اور ایک ملک کی شکل دے دی۔ یہ اصل میں زمین ہے فلسطینی مسلمانوں کی، یہاں مسلمانوں کے کھیت کھلیان تھے، ان کے مکانات محلے تھے، ان کے باغات تھے، زبردستی ان کو وہاں بسایا گیا۔ پہلے تو ہیلپ کے طور پر ان کی ہیلپ کیجیے، جنہوں نے بسایا تھا پھر انہیں کو یہ مارنے لگے، اور جب سے اقوام متحدہ نے اور یونائٹڈ نے ان کو اسرائیلی ملک تسلیم کیا ہے، تب سے انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وہاں کے کھیت کھلیانوں پر مسلمانوں کو ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے باغات پر ان کے کاروبار پر قبضہ کیا، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ 70 سال سے اوپر ہو گئے، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب فلسطینی مسلمانوں کے اوپر یہ اسرائیلی یہودی ظلم نہ ڈھاتے ہیں، ایسے ایسے ظلم ڈھاتے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی انسانی فطرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، بجلی کاٹ دی جائے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ کے لیے ترسا دیا جائے۔ ظلم کہیں بھی ہو، اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا، ظلم چاہے کسی پر بھی ہو، مسلمان اس کا حمایت کبھی نہیں ہوتا، چاہے وہ یہودی ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ ظالم ہی ہوگا، اور ظالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان ظلم کریں گے تو ہم مسلمانوں کی بھی مخالفت کریں گے، لیکن 70 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 70 سالوں سے انہوں نے زبردستی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کیے، مسلمانوں پر انہوں نے ظلم ڈھایا، ہماری مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، ان میں جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں، اور پھر وہاں ایسی ایسی رسومات کرتے ہیں کہ جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، حتیٰ کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے ہوں پر بمباری اور یہ گولیاں چلاتے ہیں، اور اس کے ویڈیوز اور باقاعدہ میڈیا میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن پوری دنیا خاموش رہتی ہے، آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، کانوں میں بوجھ ٹھوس لیتی ہے، ان کی زبانوں پر سانپ سم جاتا ہے، کوئی بولتا نہیں۔ کیوں؟ کیا صرف وہ مسلمان ہیں اس لیے ان کے ظلموں کو برداشت کر لیں ہم؟ اس میں چونکہ بڑی بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ کی حکومت، یقینی طور پر انہوں نے غاصبانہ طریقے سے زبردستی وہاں ان کو بٹھا رکھا ہے، ورنہ ان کا ملک نہیں تھا، یہ یورپ میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لا کر بسا رہے ہیں، پوری دنیا کے یہودیوں کو باقاعدہ کاروبار کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں، بنگلے اور زمینیں ان کے لیے الاٹ کی جاتی ہیں، جو بھی اسرائیل میں آ کر رہنا گوارا کر لے اس کے لیے ہر طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے یہودی سمٹ کر وہیں جمع ہو رہے ہیں، زبردستی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی زمین پر، جس کے کھیت کھلیانوں پر، جن کے باغاتوں پر قبضہ کیا گیا ہو، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہو، عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں، اتنا ظلم ڈھا رہا ہو، تو ان کے انتقام کا بدلہ ان کے دلوں کے اندر ابھرتا رہتا ہے۔ تو عام طور پر یہ جو کارروائی حماس نے یا فلسطینی جو کرتے ہیں، یہ اپنے انتقامی شکل میں کرتے ہیں۔ ظلم کب تک انسان برداشت کرے گا؟ شیخ شادی رحمۃ اللہ نے کتنا اچھا شعر پڑھا ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسر علی القلب۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، ہمت مقابلہ کرنے کی نہیں ہوتی، تو وہ زبان درازی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طاقتور ہے، ایک بیچارہ کمزور ہے، اب طاقتور اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اسے اور کچھ تو ہوگا نہیں، تو کم از کم یہ زبانی طور پر اس کو برا بلا کہتا ہے، زبان درازی کرے گا، اس لیے کہ اس کا ہاتھ چلانا اس کا بس کا نہیں ہے، مجبور ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے۔ جس طریقے سے ایک عاجز بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، جبکہ کتے کی طاقت زیادہ ہے اور بلی، لیکن جب کتا اس پر ظلم کر رہا ہو اور اس کو زبردستی دبا رہا ہو، تو عاجز آ کر پھر بلی بھی کیا کرتی ہے؟ کتے کے ٹینٹ میں موسنے لگ جاتی ہے، جبکہ دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہی حال اس کا ہے۔ اسرائیل اور یہودی ہر اعتبار، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے بڑے طاقتور ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک ہیں، بڑے بڑے میزائل ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑی حکومتوں کی پشت پناہی کو حاصل ہے، وہاں سے ان کو بڑی حد ملتی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو مسلمان فلسطینی ہیں وہ بیچارے کمزور ہیں، لیکن وہ اس ظلم کو کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک سہیں گے؟
تو یہ انتقامی کارروائی کبھی کبھی کرتے ہیں. یہ بیچارے کرتے ہیں ہلکی سی کارروائی، ادھر سے اٹھتے ہیں میزائلوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر حماس نے ذرا سا کچھ کیا، حالانکہ ہم اس کی اگر انہوں نے ظلم کیا تھا تو ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا تو جو مجرم تھے ان کی پکڑ کرتے، چاہے کہ انہوں نے جو عام ناگرک تھے ان پر ہی بمباری شروع کر دی.